جو میں آج ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ بھائی صرف جو ہے کہ ہمیں عبادت اللہ نے تو کہہ دیا نا کہ میں نے انسان کو اور جن کو اس لیے پیدا کیا میری عبادت کریں. نماز پڑھنے کے بعد پھر کیا بھائی آدمی کیا 24 گھنٹے صرف جو ہے کہ نماز اور نفل تو نہیں پڑھ سکتا نا, وہی عبادت تو نہیں رہ جاتی نا. آدمی کا قرآن کئی جگہ تو یہ بھی حکم آیا ہے کہ قرآن کے اندر کہا ہے کہ رزق حلال عبادت ہے, تو ہم رزق حلال جو کما رہے ہیں وہ بھی عبادت ہی کر رہے ہیں, جو طالب علم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے. تو ظاہری ہم ہر وہ کام جو کہ اللہ کے احکام کے مطابق ادا کر رہے ہیں اور قرآن پاک میں دیے ہوئے احکامات کو پورا کر رہے ہیں, وہ تمام چیزیں آپ کی عبادت میں شامل ہیں. ہمیں عذاب قبر سے ڈرا گیا ہے, جبکہ یہ واضح ہے. آپ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور اس میں اگر آپ بالکل اس کو دیکھیں تو قرآن میں کہیں بھی عذاب قبر کا تو کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے. صرف اگر یہ ہے کہ اگر عذاب قبری ہونا ہے تو جب اس کو عذاب جب مرنے کے بعد سے قیامت تک وہ اگر صرف نماز کے لیے عذاب یا کسی چیز کے لیے عذاب بھگت رہا ہے تو پھر قیامت کس مقصد کے لیے رہ جائے گی؟ پھر وہ جو ہے ڈے آف ڈاؤن کس لیے ہوگا, ڈے آف ججمنٹ کس لیے ہوگا, حساب کتاب. پھر قیامت کا تو مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے نا. جب قیامت کا تو میزان اسی وقت قائم ہوگا نا جب آپ کو اٹھایا جائے گا, پھر آپ سے حساب کتاب ہوگا, آپ کے اعمال رکھے جائیں گے, پھر فیصلہ کیا جائے گا. اور اللہ تو رحمت کرنے والا نقطہ نواز ہے, وہ تو آپ کو صرف بہانے ڈھونڈے گا کہ آپ کو کس طرح معاف کیا جائے. تو آپ کی جو نیکیاں ہیں, جو آپ کے معاملات ہیں, قرآن 250 جگہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ معاملات کو درست کریں, اپنے اخلاق کو درست کریں. تو ہم اس کے لیے درست کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم نے ماشاءاللہ ہم سیرت اپنی سنت چہرے پہ لگا کر 5 وقت نمازیں پڑھ رہے ہیں, اور جی نماز پڑھنے کے بعد نہ ہم جو ہے سود سے بچ رہے ہیں, نہ ہم لوگوں کو کی دل آزاری سے بچ رہے ہیں, نہ ہم جو ہے اور کسی لغویات کے اندر پورا نہیں ہو رہے, نہ انصافی سے ہم کام لے رہے ہیں. پسند ناپسند پہ ہم نے اپنے اوپر اور نیچے والوں کو جو ہے برباد کیا ہوا ہے. ہم کس گناہ میں مبتلا نہیں ہیں. تو یہ کیا کہ نماز اگر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, میں نماز سے انکار نہیں کر رہا, مگر صرف نماز جو ہے وہ معیار نہیں ہے آپ کو جو بخشوانے کا, آپ کو جنت میں لے جانے کا. آپ کا ہر عمل جو قرآن کے مطابق قرآن نے حکم دیا ہے وہ حد ہے, وہ آپ کو کرنا ہے, وہی آپ کو بخشوائے گا, وہی آپ کی جنت میں آپ کو لے جانے کا ذریعہ بنے گا. یا ایک چیز اور میں یہاں کلیئر کرتا جاؤں کہ ہم نماز کی باتیں کرتے ہیں, پورے قرآن شریف میں کہیں نماز کا الفاظ استعمال نہیں ہوا ہے. پورے قرآن کو آپ پڑھ لیں, کہیں نماز پڑھنے کا لفظ نہیں استعمال ہوا ہے, بلکہ صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اگر آپ صلاۃ یعنی کہ یہ تو بنیادی طور پہ نماز جس کو ہم نماز کہہ رہے ہیں یہ تو فارسی لفظ ہے, جس کا تو اس سے صلاۃ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. صلاۃ اس کا, اور اگر ہم نماز کو دیکھیں تو اس کے معنی جو ہیں وہ تو صرف دعا کے بنتے ہیں کہ یہ دعا ہے. ہر آپ بیٹھ کے آپ کسی کو دعا دیتے ہیں وہ بھی اب آپ کی عبادت ہے. تو صلاۃ کے اندر ہمیں اگر ہم صلاۃ کے ہی معنی لے لیے جائیں تو قرآن میں حکم صلاۃ کو قائم کرنے کا ہوا ہے. قائم ہم کیا کر رہے ہیں؟ قائم کرنے کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ اگر فجر کی نماز میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ظہر تک آپ اس کو اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں, اپنی زبان کو پاک رکھیں, اپنے کردار میں نفاست اور اپنی صداقت لے کر آئیں. تو اور جو فجر سے اور ظہر تک کی نماز میں آپ ہر برائی سے بچ رہے ہیں اور پھر ظہر کی نماز جا کر آپ ادا کر رہے ہیں, وہ قائم کرنا ہوتی ہے. تو سمپل اگر ہم اس بات کو سمجھیں تو یہی ہمارے لیے بہترین ایک سورس ہے. لوگوں کو غلط قسم کے ترجمے, غلط قسم کی تشریحاں, غلط قسم کے معاملات دے دیے گئے ہیں, اور صرف جو ہے کہ مطلب لوگوں کے ساتھ معاملات کا دور کا کسی کا لینا دینا نہیں ہے, اور وہ صرف نماز کو جو ہے وہ جنت کا ذریعہ